آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین کے سپرد کر دیا، اور چھپکلی نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ سانپ اور مور جنت سے آئے جانور ہے۔ جنت میں کھانے پینے کو سب کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا رہنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کا ساتھ پا کر خوش اور مطمئن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ارشاد فرمایا کہ جنت میں جہاں جاؤ گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ سانپ اور مور جنت میں رہتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور مور جو اس وقت اتنا خوبصورت جانور تھا اور اس وقت بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ اس پر ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ شیطان نے ان دونوں کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے۔ سانپ مان گیا۔ سانپ نے شیطان سے کہا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا، اس طرح کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے گا۔ شیطان جیسے ہی جنت میں داخل ہوا تو اس کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ہوئی، اور ان دونوں سے کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں اب تک اس پھل کو نہیں کھایا۔ اس پر ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے منع کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا۔ اللہ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ تم پھل کھا کر نہ مرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ حضرت بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو بی بی حوا نے انہیں درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو جنت کا لباس اتر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اس بات کا احساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگی۔ اللہ نے ان دونوں کو معاف کر دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا اور کہا، اب زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ جو شیطان کو جنت میں لے کر آئے تھے، ان دونوں کو بدصورت بنا دیا اور جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیجا۔ چھپکلی ایسا جانور ہے جو جسے کاٹ لے اس کا زہر پورے جسم میں پھیل جائے۔ ایک دفعہ کا بیان ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، چھپکلی کو مارنا جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، چھپکلی کو مارو، کیونکہ چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو سب جانور آگ بجھانے پر مأمور تھے اور یہ خوش ہو کر پھونکے مارتی تھی۔ اس کو مارو اور اس کو گھر سے نکالنے پر کوئی قباحت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص پہلی چھوٹ میں کسی چھپکلی اور گرگٹ کو مارے، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔